الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الصابرين الشاكرين وأصحابه الهادين المهديين والراشدين المسترشدين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے بندہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ اللہ کے نیک بندوں کے قصوں میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ ہم دیکھیں گے یہ اللہ کا پیارا بندہ تھا، اس نے اس طرح زندگی گزاری، اس کی زندگی کو دیکھ کر ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ اللہ کے نیک بندوں کے قصوں میں ہمارے لیے درس ہے، صالحین کے واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن مجید سارا انسانوں کے لیے درس و سبق ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرا رب مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ رب حبلی، حبلی عربی میں کہتے ہیں بخشنے کو، وہب یہب۔ اللہ نیک اولاد ایک بڑی دولت ہے، اگر تو مجھے نیک اولاد دے گا تو یہ میرے لیے تیری بہت بڑی بخشش ہوگی، بہت بڑی نعمت ہوگی، بڑی دولت ہوگی جو مجھے ملے گی۔ اللہ جس کو اگر نیک اولاد دے تو سبحان اللہ، سمجھو روئے زمین کی بادشاہی سے بڑھ کر اس کو بادشاہی ملی۔ نیک اولاد، سبحان اللہ۔ رب حب لی، ایک ہے آتنی، سادہ لفظ آتنی، یہاں لفظ حب جو ہے نا، حب ہب بخشش، ہبہ کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھایا کہ نیک بیٹا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، جس کو رب چاہے اس کو عطا کرے۔ ہاں، جس کو رب چاہے اس کو عطا کرے، یہ حب۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو تیری بخشش ہو، بے فرمان بیٹا نہ ہو، بد عقیدہ بیٹا نہ ہو، بد عمل
بیٹا نہ ہو، نیکوکار بیٹا ہو، نیکوکار بیٹا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ رب هب لي من الصالحین، نیکو صالح کا معنی ہے نیکوکار، یعنی میرا بیٹا نیکوکاروں کی جماعت میں داخل ہو۔ نیکوکار بندے بہت ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہو۔ من الصالحین کہنے کا یہ مطلب ہے تیرے دوست بہت ہیں، تیرے پیارے بندے بہت ہیں، نیکوکار بہت ہیں، صالح بہت ہیں، ان میں سے یہ میرا بیٹا بھی صالح ہو، ان میں سے ایک ہو، صالحین کی فہرست میں داخل ہونے والا بیٹا ہو۔ نبی کی دعا تو دیکھو، رب هب لي من الصالحین۔ معلوم ہوا اگر کسی کو اولاد نہ ہو، اولاد کی دعا کرنا نبی کی سنت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ نیک اولاد کے لیے دعا کرو، صرف اولاد نہیں، دل سے ربا اولاد ایسی عطا فرما جو صالحین میں داخل ہو، اولاد ایسی عطا فرما جو متقین کی جماعت میں داخل ہو، ایسا ہو فرزند عطا فرما۔ نبی تھے، پھر چاہتے تھے کہ مجھے فرزند بھی ایسا ملے جو صالح ہو، نیکوکار ہو۔ ایک اور آیت سنی، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفتیں بیان کی، عباد الرحمن، اللہ والوں کی صفتیں۔ قرآن مجید سورۃ فرقان میں بہت سی صفتیں اللہ والوں کی، آخری صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے وہ بیوی عطا فرما، وہ اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دعا کرتے ہیں، اللہ والوں کی نشانی۔ والذین یقولون ربنا، اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مسلمان لوگ سچے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا، یہاں بھی لفظ ہب ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہاں پھر بیوی کو بھی بڑھا دیا، بیوی کو پہلے کیا۔ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ قرآن تمہیں سمجھا رہا ہوں، قرآن۔ اللہ مجھے بیویوں میں سے وہ بیوی عنایت فرما، وہ بیوی بخش فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دینے والا تو ہے، لیکن ایسی بیوی ہو جو مجھے خوش کرنے والی ہو، حیا والی بیوی ہو، اطاعت والی بیوی ہو، میں حکم کروں تو عمل کرنے والی بیوی ہو، میری خدمت کرنے والی ہو، میرے لیے جاگنے والی بیوی ہو، میرے کپڑے دھونے والی بیوی ہو، آنکھوں میں حیا رکھنے والی بیوی ہو، پیٹ میں حلال روزی رکھنے والی بیوی ہو، عفت والی بیوی ہو، ذکر والی بیوی ہو، صبر والی بیوی ہو، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والی بیوی ہو، پردہ والی بیوی ہو، قرآن و سنت پڑھنے والی بیوی ہو، قرآن و سنت پر عمل کرنے والی بیوی ہو، سرتا پا شریعت کا پیک کر بننے والی بیوی ہو، ایسی بیوی ہو جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہو۔ ایسی بیوی
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. سبحان اللہ. ہاں تو بیوی کو کیا سمجھتا ہے؟ کبھی غور کیا کہ اللہ نے انسان کے دو جنس بنائے، ایک مرد اور ایک بیوی. مرد اور بیوی کے ڈیزائن کو دیکھ کر، مرد و عورت کی پیدائش کے انداز کو دیکھ کر، انسانوں کے یہ دو نو دیکھ کر تو اللہ کو پہچانے گا. واہ میری خدا کی شان، جو انسانوں کو دو قسم بنایا، انسانوں میں مرد عورت بنایا، انسانوں میں میاں بیوی بنایا، انسانوں کے لیے خوشی کا ایک ذریعہ بنایا. سنیں قرآن. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں بنائیں. میرے خدا کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کی نشانیوں کو دیکھو. وہاں خدا تیری شان. انسان کے جنس میں سے، انسان میں اگر بیوی جنوں میں سے ہوتی تو آپ کو مزہ نہ آتا، جنس اور ہے. اگر بیوی جانوروں میں سے ہوتی تو تجھے مزہ نہ آتا. بیوی تیرے جنس سے ہے، بیوی بھی انسان میں سے ہے، بیوی بھی دو آنکھوں والی ہے، بیوی بھی سیدھے قد والی ہے، تیرے ہی جنس سے ہے، تاکہ تو اس سے زیادہ مزہ حاصل کرے، اس سے سکون حاصل کرے، اس سے آرام حاصل کرے. خلق لکم من انفسکم اے من جنسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. بیویاں اللہ نے بنائیں تمہارے جن سے، تاکہ وجہ اللہ نے بیویاں کیوں بنائیں، عورتیں کیوں بنائیں؟ لتسکنوا الیہا. بیویوں کے ذریعے سے تم سکون پاؤ، بیویوں کے ذریعے تم راحت پاؤ، بیویوں کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک پاؤ، بیویوں کے ذریعے سے تم خوشی پاؤ، سکون پاؤ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اگر تو مسلمان ہے، اللہ کا سچا بندہ ہے، نبی کے در کا سچا غلام ہے تو بیوی سے سکون پائے گا. ورنہ گھر میں جھگڑا ہوگا، کیونکہ غیر کو دیکھتا ہے، بیوی کو نہیں دیکھتا تو مزہ نہیں پائے گا. غیر سے یاری کرے گا، گھر سے یاری نہیں کر سکے گا تو گھر میں دکھ پائے گا. یارا قرآن ہاتھ میں تھام لے، نبی کی شریعت پر گام زن ہو جائے تو پھر گھر کو سکون پائے گا، بیوی کو قرار پائے گا، بیوی کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک پائے گا. اسلام کے موافق ہو جا کے سکون پا. الحمدللہ علماء اولیاء بیوی سے سکون پاتے ہیں، لیکن جو شریعت سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، موبائل کے شوقین ہیں، بد نظری کے شیدا ہیں تو پھر بے سکون ہیں. ان کو گھر میں سکون نہیں آتا، ان کو پھر باہر سکون آتا ہے. باہر کتنا سکون آئے گا؟ ایک دن سکون آئے گا اور دوسرے دن غم آئے گا. قرآن دیکھ. ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ نے تیرے لیے دولت بنائی، تیرے لیے نعمت بنائی، تیرے لیے سکینت بنائی. اللہ نے تیرے لیے عورت بنائی، تیرے لیے بیوی بنائی، تاکہ تو بیوی سے لطف حاصل کرے، بیوی سے سکون حاصل کرے، بیوی سے راحت حاصل کرے. آگے سن. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دیکھو اپنے رب کی شان، دیکھو اللہ کی قدرت. اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی. یہ قدرت ہے اس کی، یہ اس کی شان ہے.
شادی ہو گئی، میاں بیوی بن گئے تو قدرتی طریقے سے محبت آئے گی. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً، جعل تقدیر الہی ہے، یہ جعل اللہ نے قدرت نے اسے بنایا. مودتاً، محبت. عورت بیچاری اپنے زیور بھی شوہر کو دے دیتی ہے، جو گھر میں پیسے ہیں بیچاری محبت میں پیسے بھی دے دیتی ہے، جو بیچارہ مرد کہے اس کے لیے تیار کر کے مہیا کر کے پہنچاتی ہے. محبت ہے نا یہ. مرد کے لیے بیچاری جاگتی ہے، مرد کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جان قربان کرتی ہے، مال قربان کرتی ہے، ہر راحت و سکون قربان کرتی ہے. اس کے اندر محبت ہے، خاتون کے اندر تیری محبت ہے. پھر اگر تو سچا مسلمان ہے تو تیرے اندر بھی بیوی کی محبت ہے، بیوی کی خدمت کرتا ہے، بیوی کو خرچہ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، اس کے لیے دکھ اٹھاتا ہے. اگر کوئی بیوی کو ستائے تو غصہ کرتا ہے، بیوی کو دکھ دے تو جوش میں آتا ہے. مرد کے دل میں بیوی کی محبت ہے اور بیوی کے دل میں مرد کی محبت ہے. یہ میرے اللہ کی صفت ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. نرم دلی ہوتی ہے، شوہر کا دل بیوی کے لیے نرم ہوتا ہے اور بیوی کا دل شوہر کے لیے نرم ہوتا ہے. یہ دونوں بیچارے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا قرار چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ میرے اللہ کی صفت ہے. کبھی سوچا خدا کے نظام کو؟ اللہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا ذکر آپ زیادہ کریں، پیر سے سچی محبت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں. تیرا گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا، گھر جنت کا ٹکڑا، سکون کا گڑھا، سکون کا گڑھا. شریعت پر عمل کرتا نہیں، اللہ کا ذکر کرتا نہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتا نہیں، پھر گھر دوزخ کا ٹکڑا ہے. گھر دوزخ کا ٹکڑا، گھر میں اس کو مزہ نہیں آتا. گھر جاتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں مجھے قرار ملتا ہے. اللہ کا بندہ، گھر تو قرار ہے. پھر غور سے شادی کر، جہاں تیرا دل چاہے وہاں شادی کر. غور کر، تحقیق کر، تسلی کر. ایک صحابی عرض کیا حضور فلاں عورت سے شادی کرنی. آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پہلے دیکھ تو صحیح، پہلے دیکھ تو صحیح، تجھے پسند تو آئے. ایسا نہیں کہ کل شادی کے بعد تجھے پسند آئے پھر پوری زندگی پریشانی. دیکھ تو صحیح کم از کم، اس کی آنکھیں تجھے پسند آئے، اس کا چہرہ تجھے پسند آئے. تسلی کر، تجھے پسند آئے. یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بیوی راحت ہوتی ہے، بیوی سکینت ہوتی ہے. تو پہلے تسلی کر، پھر لے. لینے کے بعد پھر سب سے آنکھیں بند کر، ایک بیوی سے پیار کرتا رہ، پھر گھر تیرا جنت کا ٹکڑا بنے گا. اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا تھا. اللہ والے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہاں ضروریات کو عام کر دیا، بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں. ہماری اولاد کو بیٹا بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور بیٹی بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بیوی بھی سبحان اللہ، بیٹا الحمدللہ، بیٹی بارک اللہ. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. بیوی کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا قرآن، قرۃ اعین. بیٹے کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، بیٹی کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. ربنا حب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین. پیر لے، پیر سے محبت کر، پھر بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹا بھی ٹھنڈک، بیٹی بھی ٹھنڈک. سبحان اللہ. معلوم ہوا دعا کرنی چاہیے. اللہ والوں کی صفت ہے. وہ نبی کی دعا تھی، یہ اللہ والوں کی دعا ہے. وہاں حب لنا من الصالحین، یہاں حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ مجھے متقین کا پیشوا بنا. شوہر پیشوا ہوتا ہے، بیوی کے سامنے شوہر پیشوا، بیٹا بیٹی کے لیے ابا پیشوا. قرآن کا لفظ مختصر مگر جامع ہے. اللہ مجھے متقین کا امام بنا، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. میرے گھر میں میری بیوی متقی ہو جائے، اللہ میرا بیٹا متقی ہو جائے، میری بیٹی متقی ہو جائے، اور میں متقیوں کا پیشوا بن جاؤں. دعا ہے اللہ والوں کی. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ مجھے متقی پرہیزگار، متقی لوگوں کا پیشوا بنا. مطلب کیا ہوا؟ یہ گھر کے جو افراد یہ سارے متقی بنے اور میں اس کا امام بنوں. مانا سب کو متقی بنا، سب میرے فرمان بردار ہو جائیں. امام کہے گا اللہ اکبر رکوع میں تو سب رکوع میں، امام اللہ اکبر سجدے میں تو سب سجدے میں، امام قیام میں تو سب قیام میں. امام اس کو کہتے ہیں جو اس کی پیروی کرے. ربا ایک تو وہ متقی بنے، نمبر 2 میرے فرمان بردار بنے، میں امام بنوں وہ مقتدی بنے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے میں کروں ویسے کریں، جیسے میں کہوں ویسے کریں. اللہ میرے بیٹے بیٹیاں بیویاں سب متقی بن جائیں. اللہ میں فقیروں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ جہاں سالہ ماہانہ اجتماع میں آتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بھی لائیں. اپنے بیٹے کو سمجھدار ہو، بیٹا سمجھدار ہے، ورنہ 10 سال کا تو سمجھدار ہے. آپ 10 سال والے بیٹے کو یہاں لائیں، وہ یہاں درس سنے گا، یہ قرآن سنے گا، انداز سنے گا کچھ قرآن کا، یہ لہجہ تو سنے گا نا. دیکھ لوگ گانا سن کر نا روڈ پر چلتے ہیں، وہ گانا پڑھتے رہتے ہیں. سنا جو ہے نا، سنا وہ پڑھتے رہتے ہیں، جو کان پر آیا دماغ میں آیا پھرتے رہیں گے، وہ گنگناتے رہیں گے، گنگناتے. سنا جو تھا یہ 10 سال 12 سال کے ایسی ہوتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں. تو آپ کا بیٹا 10 والا یہاں آئے گا، یہاں قرآن سنے گا تو واپس جا کر کچھ گنگناتا رہے گا گناتا رہے گا اور کچھ نہیں، اتنا تو یاد کرے گا قرۃ اعین. سائیں نے تقریر کی تھی کہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بیٹا ابا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. سائیں نے یہ تقریر کرتے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اس آنکھوں کی ٹھنڈک یاد کرے. سبحان اللہ. پھر یہاں لفظ اللہ نے قرآن میں متقین کہا تو گویا وہ دعا کر رہا ہے کہ میرے سارے گھر والے متقی بنے. متقی، میرا بیٹا بھی نمازی بنے، میری بیٹی بھی نمازی بنے، میری بیوی بھی نمازی بنے. تو نماز پڑھتا ہے لیکن یہ بتا تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی سے بھی حساب ہوگا اور تجھ سے بھی حساب ہوگا. تو نمازی ہے مگر تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن تجھ سے بھی حساب ہوگا، بیٹے سے بھی حساب ہوگا. کیوں بیٹے کو نمازی نہیں بنایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تجھے 2 حکم ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو. اہلیکم کو بھی نار سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. اپنی بیوی کو بچایا، بیٹے کو بچایا، جو بڑی بڑی باتیں ہیں، بیٹی کو بچایا. اب باریکیاں تو نہیں کر سکے گا، جو بڑی باتیں ہیں آپ نے ان بڑی باتوں کی طرف توجہ کی، سنبھالا.
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ میری بیوی کو بھی نمازی بنا، میری بیوی کو صبر والی بنا، میری بیوی کو شکر والی بنا، میری بیوی کو پردہ والی بنا، میری بیوی کو نبی پر درود پڑھنے والی بنا، میری بیوی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی بنا، میری بیوی کو حیا والی بنا، میری بیوی کو نیکی کا حکم کرنے والی، برائی سے روکنے والی بنا۔ اللہ میرے بیٹوں کو اہل سنت والجماعت کی عقیدہ میں داخل فرما، میرے بیٹوں کی عقیدہ کی حفاظت فرما۔ ربا میرے بیٹوں کو صالحین کی جماعت میں داخل فرما، میرے بیٹوں کو نمازی بنا، میرے بیٹوں کو حلال روزی کمانے والا بنا، میرے بیٹوں کو اپنی راہ میں خیرات کرنے والا بنا، میرے بیٹوں کو نیکوکاروں کی صحبت میں آنے جانے والا بنا، میرے بیٹوں کو اللہ والوں کی مجلس میں آنے والا بنا، ان کے ماہانہ اجتماع میں شرکت کرنے والا بنا۔ ربا میں دعا کرتا ہوں میرے بیٹوں کو متقین کی جماعت میں داخل فرما۔ اللہ، آپ دعا بھی کریں گے، دعا کے ساتھ ساتھ پھر آپ دوا بھی کریں گے، دعا بھی دوا مانا کوشش بھی کریں گے، اپنے بچوں کو نیکوں کی صحبت میں لائیں، ان کو مدرسے بھی بھیجیں، حلال روزی کا طریقہ بھی سکھائیں کہ بیٹا اس طرح حلال روزی کمائی جاتی ہے، جو آپ کے طریقے ہیں حفاظت کرتے ہوئے۔ آخر زمانے نازک دور آیا، نازک دور، بچوں کی حفاظت بہت مشکل کام، انسان بنانا سب سے مشکل کام ہے۔ گاڑی بنانا آسان ہے، زمین بنانا آسان ہے، بنگلہ بنانا 10 منزل بنگلہ بنانا بھی آسان ہے۔ بڑی بڑی مشنریاں آ گئی، بڑی بڑی مشنریاں، ان کا بنانا، ان کا انجینئر بننا، ان کا ماہر بننا پھر بھی آسان ہے، لیکن ایک انسان کو متقی بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک انسان کو اچھا انسان بنانا بڑی محنت سے ہوتا ہے۔ ابا بھی محنت کرے، امی بھی محنت کرے، وہ آدمی بھی محنت کرے، استاد بھی محنت کرے، پیر بھی محنت کرے، اس کے بعد جا کر انسان کامل بنتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں وہ پہلی آیت سنا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح لوگوں میں ایک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما جو صالح ہو، نیکوکار ہو۔ دعا ہو گئی، اللہ نے پھر فرمایا، قصہ سنا رہے اللہ قرآن میں، پیاری بندے کا قصہ، فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی، ابراہیم کی دعا ہم نے قبول کی۔ معلوم ہوا دعائیں بھی کام کرتی ہیں، لوگ دوا لیتے ہیں، دوا بھی الحمدللہ یہ بھی سنت ہے، دعا بھی سنت ہے۔ دوا سے اگر کام ہوتا ہے تو دعا سے بھی کام ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہی سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوتی نہیں تھی، تقریباً 90 سال عمر ہو گئی، 90 کے قریب، 90 سال اولاد نہیں تھی، دعا جو کی، دعا سے اولاد آ گئی۔ معلوم ہوا کہ دعائیں بھی کام کرتی، نا امید نہ بن، دعا کرتا رہا، مالک کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، دے بھی الحمدللہ، نہ دے بھی الحمدللہ، تجھے ثواب تو ملے گا، دعا کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ غم نہ کر، غم نہ کر، دعا کر، غم نہ کر، بس یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، تیرا لوگوں سے کیا کام بابا، جو میرے مالک کی مرضی، میری جان قربان، سارا جہان قربان، میں لوگوں کو کیا کروں گا۔ لوگ کسی کو چھوڑتے ہیں، جن کے بچے ان کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے، تجھے بچہ نہیں تو لوگ ہنسیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی اور ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری، ابراہیم مبارک مبارک، بشارت، خوش خبر، اچھی خبر، ابراہیم تجھے مبارک ہو۔ اللہ تیرا شکر، کیا مبارک؟ فرمایا تجھے بیٹا ملے گا اور وہ بھی بردبار۔ سبحان اللہ۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ،
ہم نے بشارت دی ابراہیم کو، دعا ابراہیم نے کی، ہم نے کہا قبول ہو گئی دعا، بشارت خوشخبری، بغلام حلیم، غلام مانا بیٹا، غلام کے اندر بیٹی نہیں بیٹا، اب تک بچہ پیدا نہیں ہوا، پہلے سے اللہ نے بتا دیا بیٹا ہوگا، اور حلیم تب ہوگا جب بالغ ہو، یہ بھی بتا دیا کہ بالغ ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ والا ہوگا، تین باتیں ہو گئیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ابراہیم نے کہا تھا اللہ صالح ہو، اللہ نے جواب میں کہا کہ حلیم بیٹا، معلوم ہوا کہ صالح وہ ہوتا ہے جو حلیم ہو، صالح نیکوکار وہ ہوتا ہے جو حلیم بردبار ہو، حلیم کا ترجمہ ہوتا ہے بردبار، بیٹا اچھا وہ ہے جو بردبار ہو، صالح وہ ہے جو بردبار ہو، دوسرے لفظوں میں کہو ولی اللہ وہ ہے جو بردبار ہو۔ تھوڑی بات پر غصہ، تھوڑی بات پر غصہ، اللہ کا بندہ تو ولی اللہ کیسے ہوگا؟ بار بار غصہ، تیز ہونا، صبر سیکھ نا، پہلے صبر، کچھ برداشت سیکھ، برداشت، صبر سیکھ، بے صبر ولی اللہ نہیں ہوتا، جس کو برداشت نہیں وہ ولی اللہ نہیں ہوتا، جس کو غصہ آتا ہے ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ایک بات سنی، تحقیق نہیں کی، جلد بازی میں ڈنڈا اٹھایا مارا، ولی اللہ نہیں، یہ ولی شیطان ہے۔ تحقیق تو کر مطلب تحقیق تو جلد باز۔ قرآن سن، قرآن، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے لفظ حلیم کہا، دعا ہے صالح کے لیے، رب نے فرمایا غلام حلیم ہے، تو معلوم ہوا کہ صالح وہ ہوتا ہے جو حلیم ہو۔ جس کو حلیم بیٹا ملے تو اس کو آپ مبارکبادی پیش کریں، تجھے مبارک ہو گیا، آپ کا بیٹا حلیم ہے۔ عالم ہونے کے بعد پھر کسی ولی اللہ کی جتیاں اٹھائے، پھر نفس مرے تو حلیم ہوگا، عالم ہونے کے بعد دستار بندی ہو، پھر بھی آپ کو اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ کامل ولی اللہ متقی صاحب دل ہو، بے نفس، اس کی صحبت میں کم از کم چند سال گزار، خدمت کر، محبت کر کہ تیرا نفس مرے۔ علم سبحان اللہ، اس کے بعد پھر حلم، ماشاءاللہ، علم پھر حلم۔ علم آپ کو مدرسہ میں ملے گا، حلم آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔ رسمی پیر نہ ڈنی پیر، پیسے جمع کرنے والا پیر، نہ دل والا پیر، تقوی والا پیر، صاحب دل، صاحب تقوی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، قرآن کا ایک ہی لفظ مزیدار ہے، سبحان اللہ، بار بار پڑھو۔ فَبَشَّرْنَاهُ، صحیح ہے، کسی کو اولاد پیدا ہو اس کو مبارکباد دینا جائز ہے، قرآن مبارکباد دے رہا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے اس کو بشارت دی، بلکہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس کو نیک اولاد ہوگی، نیک بیٹا پیدا ہوگا، پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ خوشخبری دیں، پیدا ہونے سے پہلے خوشخبری، یہ اللہ والوں کی کرامت ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کو بیٹا ہوگا۔ حضرت بابا سماسی علیہ الرحمہ، یہ بڑے اللہ والے گزرے، صاحب علم، صاحب دل، صاحب تقوی، بخارا میں آئے، خلیفے اپنے ساتھ ہیں، فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو، ایک عالم ولی اللہ دین کو زندہ کرنے والے جوان ان قریب پیدا ہونے والے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں، اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، اس علاقے میں وہ جوان پیدا ہوگا۔ کمال ہے، کتابیں میں موجود ہے، مشائخ نقشبند میں بھی قصہ موجود ہے، اکثر کتابوں میں ہے۔ خواجہ بابا سماسی علیہ الرحمہ، عالم ولی اللہ، بزرگ اللہ والے، ہمارے نقشبندی خاندان کے مشائخ میں سے ہیں، ہمارے سلسلے میں شامل ہیں بابا سماسی۔ فقیروں سنو، مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ ولی اللہ جوان پیدا ہوں گی، یہ کرامت ہے، اس کی بھی کرامت ہے اور اس کی بھی کرامت ہے، جو پیدا ہوگا اس کی عظمت ہے، پہلے سے اللہ نے اس کی خوشبو ظاہر کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور جو سونگ رہا ہے وہ بھی ولی اللہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، پہلے سے وہ سونگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بشارت دی،
اور اس بابا سماسی کو الہام کے ذریعے بشارت دے، رب کی مرضی ہے جس ذریعے سے بشارت دے۔ دوبارہ پھر بخارا میں آئے، فرمایا فقیرو خلیفو سنو، وہ جوان پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ دنیا میں موجود ہیں، وہ پیدا ہو گئے ہیں اور ابھی اسی دنیا پر ہیں، گویا میرے سامنے ہے، خوشبو آ رہی ہے، اتنا تیز خوشبو ہے۔ وہ جو اس کے اندر اللہ کی محبت، معرفت ہے، صفات حسنہ، یہ خوشبو کی مثل ہے، صفتوں کی خوشبو ہے، یہ للہیت کی خوشبو، صداقت کی خوشبو، دین اسلام کی اشاعت میں کمال ہمت کی خوشبو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ظاہر ہوئے، جھولی میں بچہ تھا، وہ ادب سے عاجزی سے خدمت میں حاضر ہوئے۔ بزرگ نے جب اس کا چہرہ دیکھا، اس کی جھولی میں بیٹا تھا، آدمی کی جھولی میں بیٹا، شیخ بابا سماسی علیہ الرحمہ نے بچے کو جو دیکھا، فرمایا وہ یہ ہے، وہ جس کے بارے میں کہہ رہا تھا مجھے خوشبو آ رہی، وہ یہی ہے۔ جی اللہ کا بندہ، خیر ہے، آپ کون ہیں، کیسے آنا؟ حضور آپ اس بیٹی کو دعا کریں، اللہ اس کو عالم، عارف، فانی فی اللہ، باقی باللہ، اسلام کا خدمت گزار، عبادت گزار، پرہیزگار، دیندار بنائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا رہا، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا۔ جس بزرگ کو دیکھتا تھا اس کو یہی کہتا تھا، بس ایک ہی بات، دعا کر اللہ مجھے ایک ولی اللہ بیٹا عطا کرے۔ جو ہی بزرگ سنتا تھا اس کا نام، اس کے پاس جاتا ایک دعا کرواتا، حضور دعا کرو اللہ مجھے صالح بیٹا دے۔ اب پیدا ہوا ہے، اب ارادہ یہ ہے جس بزرگ کا سنوں گا اس کے پاس اس کو لے جاؤں گا، کہوں گا اس کو دعا کرو، اس کو دم کرو، اس پر ہاتھ پھیرو، اللہ اس کو عالم ولی اللہ بنائے۔ عالم ولی اللہ وہ مسکینی کی چادر سر پر رکھے، دکھ درد کا لباس پہنے، دکھ درد کا، اور سادگی کی چپل پاؤں میں کر کے، مسکینی، سادگی، دکھ دردوں کے ساتھ ملبوس اللہ کی راہ میں آئے، نہ اس کو پیسے کی پرواہ، نہ مال کی ضرورت، نہ اس کو لوگوں کی ضرورت، نہ دنیا داروں کی ضرورت، وہ خاص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی کتاب، اس کے محبوب کی سنت کی اشاعت کا جذبہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ لوگ بھی خود اس کے در پر لائے گا، پیسے بھی خود لائے گا، جتنی اس کو ضرورت ہوگی اس کو ملتا رہے گا، وہ بے غم ہوگا، بے فکر ہوگا، رب اس کا کام خود بخود کرتا رہے گا۔ فکر جو کرے گا تو یہ فکر پھر دین کے لیے فکر میں لگائے نا، یہاں جو فکر ہے اس کی ہے، اس فکر کی بجائے وہ دین کی فکر کرے، بھوکا نہیں مرے گا آخر۔ اس کو زیادہ مال کی ضرورت نہیں، ہرس کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، بادشاہ کی ضرورت نہیں، امیر کی ضرورت نہیں، اس کو ہے پیٹ کے کھانے کی ضرورت، کھانا اس کو ملتا رہے گا، دین کا کام کرتا رہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والا۔ جب اس نے اپنا قصہ سنیا، حضور میں دعا کرتا تھا کہ بیٹا ہو، پھر اب بیٹا ہے، اس کو دعا کرواتا ہوں، جس بزرگ کا سنتا ہوں اس کے بعد لے جاتا، فقیر دیکھو 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 اس کا حال دیکھو، سبحان اللہ، دعاؤں کا نتیجہ دیکھو۔ پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی ولایت کی خوشبو مجھے آتی تھی، ولایت کی، اب پیدا ہوا، اس کی خوشبو تیز مجھے آ رہی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا یہ بیٹا عالم ولی اللہ ہے۔ پھر امیر کلال کو وصیت کی، امیر کلال میں تو جاؤں گا، یہ بیٹا جب بڑا ہو جائے، اس بیٹی کی تجھے پارت ہو، اس کی تربیت کرنا، اپنی صحبت میں رکھ کر اس کو اللہ والوں کا طریقہ سمجھانا، اچھی صفتیں، بردباری، عاجزی، صبر، توکل، رضا بر قدر، حرص سے دور، اسلام سیکھنا، سکھانا، یہ تربیت اس کو کرنی ہے۔ حضور حاضر انشاءاللہ میں اس کی تربیت کروں گا۔ یہ میں نے آپ کو اللہ والوں کا قصہ سنایا۔ میرے والد صاحب بھی فرماتے تھے کہ میں کوٹیا میں تھا، ایک درویش مجھے ملا، مجھے کہا کہ خلیفہ صاحب میں تجھے 3 خبریں دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ کل آپ کے پاس یہاں خط آئے گا گھر سے، وہ خط پیر مٹھا کو دینا ہے بھی پیر مٹھا کے لیے، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا۔ نمبر 2 تیرے بیٹے فوت ہوتے ہیں، غم نہ کر، اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو عالم ولی اللہ وقت کا غوث ہوگا۔ نمبر 3 تیرا پیر جو ہے یہ کامل ولی اللہ ہے، تیرا پیر سچا پیر ہے، اپنے پیر کی محبت میں استقامت کرنا۔ یہ 3 نصیحتیں مجھے تجھے کرتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ اس درویش کو کس نے بتایا، اور عجیب بات کہا کہ کل خط آئے گا۔ اب خط کا اس کو کیا بتا، واقعی کل خط آیا،
وہ خط کو میں نے کھولا، اس میں لکھا تھا، میرے بھائی نے خط بھیجا تھا کہ لوگ تراویح کے 4 رکعتوں کے بعد کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ کیا تراویح کے بیچ میں یہ صلاۃ پڑھنا کچھ زور سے شرعاً جائز ہے ناجائز؟ اپنے پیر سے یہ مسئلہ پوچھ کر مجھے بتانا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے دل میں ایک اطمینان ضرور ہوا، خوشی ہو گئی کہ الحمدللہ میرے بیٹے ویسے ہی فوت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک اولاد دے دے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجھے لیے ایک بشارت ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے اس کو خوشخبری دی، اے ابراہیم تجھے بیٹا ملے گا، بردبار بیٹا ملے گا، حلیم بیٹا ملے گا، بوجھ اٹھانے والا فرزند ملے گا۔ یہ حلیم اللہ والا ہوتا ہے، حلیم صالح ہوتا ہے، حلیم پرہیزگار ہوتا ہے، حلیم آدمی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد عبد القیس آیا، قبیلہ ہے عبد القیس، اس کی پوری جماعت سردار کے ساتھ کہتے ہیں اشج عبد القیس۔ عبد القیس قبیلے کا سردار پورے لشکر کے ساتھ مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ یہ سردار بڑا بردبار آدمی تھا، نیکوکار، سمجھدار، عقل والا، صبر والا، حلم والا۔ پورا لشکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ دور سے آ رہے تھے، ان کو آرام نہیں آ رہا تھا، کہتے ہم نبی کی زیارت کریں۔ گھوڑوں کو چھوڑا تو گھوڑوں کو، اونٹنی کو اچھی طرح باندھا بھی نہیں، کچھ باندھا، کچھ ایسے سامان اچھی طرح اتارا نہیں، کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، بس محبت میں نبی کی ہم زیارت کریں گے۔ بھاگتے بھاگتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، کچھ مسلم شریف کی حدیث ہے اور کچھ ابو داؤد کی حدیث ہے، دونوں میں موجود ہے۔ لوگ حضور کی خدمت بھاگتے بھاگتے، دوڑتے دوڑتے حاضر خدمت۔ وہ سردار وہاں ٹھہرا رہا، کہا کہ کپڑے کچھ میلے ہیں، میں اپنے اونٹنی کو اچھی طرح باندھوں گا، سامان محفوظ کروں گا، پیچھے تسلی کر کے پھر غسل کروں گا، پھر کپڑے تبدیل کروں گا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بڑا آدمی تھا، سمجھدار تھا، بردبار تھا، آرام وقار سے کام کرنے والا تھا، جلد بازی نہیں کی، آرام سے، ٹھنڈے دماغ سے، تسلی سے سارے کام سنبھال کر، اپنے آپ کو بنا سنوار کر، صاف ستھرا کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ تو پہلے پہنچ گئے، جب پہنچے تو حضور کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں مبارک چوم رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے۔ حدیث مبارک میں کننا نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، رواہ ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے۔ معلوم ہوا کہ پاؤں چومنا شرک نہیں، پاؤں چومنا سجدہ نہیں، پاؤں چومنا گناہ نہیں، پاؤں چومنا محبت کی نشانی ہے۔ ضروری بھی نہیں، اگر کوئی چومے تو منع بھی نہیں، اگر محبت میں تو سبحان اللہ، محبت میں تو الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھی چومے ہیں اور پاؤں مبارک بھی چومے ہیں۔ ہم حضور سے مل رہے تھے، ہاتھ بھی چوم رہے تھے، پاؤں بھی چوم رہے تھے، خدمت بیٹھے تھے۔ آہستہ آہستہ بعد میں وہ ہمارے سردار حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے اس کا اکرام کیا، سردار کا اکرام کیا، اچھے طریقے سے پیش آئے، اس کی عزت کی جیسے بڑے آدمی کا اکرام کرنا پڑتا ہے، حضور نے اکرام کیا، اس کی عزت کی، اس کے بڑاپن کا خیال رکھا۔ پھر جب بیٹھے حضور نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، اے اشج عبد القیس تیرے اندر 2 صفتیں ہیں، ان کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کا پیغمبر بھی پسند کرتا ہے۔ اے سردار تیرے اندر 2 صفتیں ہیں، تیری طبیعت بہت اچھی ہے، تیرے اندر 2 صفتیں ہیں، تیری 2 طبیعتیں ہیں، بہت اچھی صفتیں ہیں، ایسی صفتیں ہیں جو اللہ بھی ان کو پسند کرے اور اللہ کا پیغمبر بھی پسند کرے۔ نمبر اول الحلم، حضور نے فرمایا بردباری،
تیرے اندر جو حلم والی صفت نہیں، بوجھ اٹھانے والی صفت، بردباری والی صفت، یہ بہت اچھی صفت ہے. یہ نبیوں کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے، بڑے لوگوں کی صفت ہے، اچھے لوگوں کی صفت ہے، بردبار. ہمارے زمانے میں جھگڑا بہت ہے، فوراً غصے میں آئے گا، تیز ہوگا، گالی دے گا. برداشت تو ہے ہی نہیں. برداشت ہے. اللہ کا بندہ کب برداشت سیکھے گا؟ ذکر زیادہ کر، عاجزی کر زیادہ. پیر کا تصور کر کہ تیرا نفس مرے، مراقبہ میں پیر کا تصور کر، پیر کا نور بھی آئے اور اس یکسوئی سے تیرا نفس بھی مرتا رہے گا. پیر کا تصور کر. بزرگ فرماتے ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں تو کم از کم 40 دن کسی ولی کامل کی جوتیاں تو ٹھیک کر. وہ جوتی نماز پر آئے گا نا، آپ اس کی جوتیوں کو ٹھیک کیا کریں. 40 جھکیں، پھر جوتیوں کو اٹھائیں، پھر ان کو سیدھا کریں. کم از کم نفس تو مار، تیرے اندر بردباری آئے. اے ظالم نفس، کمینہ نفس، تیز غصے والا نفس، کچھ عاجزی بھی تو سیکھے. کچھ مٹی بن. تیرے اندر سے پھول پیدا ہو. تو لوہا ہے، لوہا سے پھول تو پیدا نہیں ہوگا، پتھر سے تو پھول نہیں پیدا ہوگا، پتھر میں پانی بھی نہیں جاتا. مٹی بن، پانی اندر جائے، پھر مٹی بن تو یہ پھول ہو گئے. تو پھول سے خالی ہے. سردار صاحب تیرے اندر 2 صفتیں ہیں، اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا محبوب نمبر والے علم ہے. دیکھا آپ نے مسلم شریف کی حدیث مبارک، صحاح ستہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الحلم والانات. یہ بردباری والی صفت تیرے اندر نہیں، یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا محبوب پسند کرتا ہے. اچھی صفتیں پیدا کر. نمبر 2 والانات. انات کہتے ہیں آرام سے کام کرنا، جلدی نہیں، جلدی فر. جس چیز کا ارادہ ہو جلدی ہو نا، بس ابھی ہو، دیر نہ ہو. یہ جلد بازی نہ کر. جلد بازی شیطان کی صفت ہے. آرام سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے. پھر سن، العجلۃ من الشیطان. جلد بازی. کچھ لوگوں کو اگر کوئی کام کا ارادہ ہو نا تو بس جلدی ہو نا، ابھی ہو. کچھ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. مسئلہ، ایک آدمی کی عادت ہے پنجاب کا، پرسنل نمبر پر پوچھے گا، عام سادہ مسئلہ، ضروری بھی نہیں. مسئلہ پوچھے پھر کہے گا صحیح جلدی جواب دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد توجہ کرو، وہ تیر لگائے گا. پھر اگر سوال کیا 5 منٹ کے بعد کہے گا جلدی جواب دو. پھر اگر مجھے 10 منٹ گزر جائیں پھر کہے گا جلدی جواب دو. پھر کہے گا جلدی جواب دو، لائن لگا دے گا. اللہ کا بندہ تھوڑا صبر تو سیکھ، آرام تو سیکھے. انسان ہے یا جانور ہے تو؟ کچھ تو انسانیت سیکھ. صبر ہے نہیں، صبر نہیں. تو میری بات ابھی ہونی چاہیے. میں مولویوں کو گزارش کر، مولویوں کا نفس زیادہ خراب ہے. مولوی بنا نا، پگڑی باندھی، دستار بندی، اس کا نفس عام لوگوں سے زیادہ خراب ہے. اس کو پیر کی سخت ضرورت ہے، ولی اللہ کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے. ان میں تکبر زیادہ آتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، اور جلد بازی زیادہ. مولوی میں جلد بازی زیادہ، چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جلد بازی زیادہ. اللہ کا بندہ تو مولوی، تیرے اندر عاجزی آنی چاہیے، تیرے اندر تو قرار آنا چاہیے. تو صبر نہیں کرے گا اور کون صبر کرے گا؟ سخت اصلاح کی ضرورت ہے مولوی کو. مجھے مولوی سے دکھ اس بات کا ہے، وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے. اللہ کا بندہ مولوی ہو کر وعدہ کرے پورا نہ کرے. لوگ بیچارے کہتے ہیں مولوی اکرام کرتے ہیں، مولوی ہونے کی وجہ سے اکرام کرتے ہیں. حالانکہ جو وعدہ پورا نہ کرے تو فاسق ہے. اب فاسق کا کیا اکرام کرنا چاہیے؟ حق یہ ہے فاسق کا اکرام نہ کرو. مولوی ہو فاسق ہو اکرام کے قابل نہیں. یاد رکھیں، مولوی فاسق ہو تو اکرام کے حقدار نہیں. اکرام کا حقدار وہ ہے جو متقی ہو. تقوی میں اکرام ہے. اگر علم ہے تقوی نہیں تو اکرام کے حقدار نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے کا بڑا فتنہ ہے کہ صرف علم کو کمال سمجھتے ہیں، عمل کے بغیر، تقوی کے بغیر. استغفر اللہ. عمل کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو فاسق ہو گیا، حرام کا مرتکب ہو گیا. بہت گندی عادت ہے، گندی صفت، شیطانی صفت ہے. جلد بازی شیطانی صفت، شیطانی سمجھتا ہے رحمانی. کتنا عکس ہے یہ. میں آپ کو نہیں سمجھا، آپ کو کون سمجھائے؟ ہمارا ذمہ ہے آپ کو سمجھانا. اے مولوی صاحب، عالم ہونے کے بعد کسی اہل دل، اہل تقوی کی صحبت میں بھی آ جا، کامل پیر کی بیعت بھی کر، اس کا غلام بن. پیر لے گا رسمی، پیر لے گا وہ جس کا نام صرف ہو.
پیر وہ جو آپ کی اصلاح تو کرے نا، آپ کو قرآن سمجھائے، اچھی صفتیں سمجھائے، تجھے خدا کے قریب کرے، تیرے نفس کو مارے، یہ پیر لینا نہیں۔ پیر کی صحبت میں جا بھی نہیں سکتا، صرف شور مچاتا ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا۔ تیرا پیر ایسا ہے لیکن تجھے تو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ جس کا پیر کامل ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتا ہے، اس میں خاموشی ہوتی ہے، وہ شور نہیں مچاتا، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، شور نہیں مچاتا۔ ضرورت کے وقت تعریف کرے گا، لیکن ہر وقت شور مچانا یہ کامل کا کام نہیں ہوتا۔ وہ عمل کرتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے۔ شور مچانا ناقص کا کام ہے۔ انات کس کو کہتے ہیں؟ حدیثیں یاد کر۔ انات منا قرار منا آرام سے کام کرنا ہے۔ جلد بازی اس کی ضد ہے، جلد بازی نہیں، جلد بازی سے بچ، گندی صفت ہے جلد بازی۔ جو جلد بازی کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ والوں کے صدقے ذکر کی برکت آج اس کو قرار ملا۔ قرار نہ ملتا تو بڑے حادثے ہوتے، ہم سے حادثے ہوتے۔ ایک دن میں جا رہا تھا، پتہ نہیں خیال کہاں تھا، سامنے دیوار آئی، دیوار میں آرام سے جا رہا تھا، جس سامنے مجھے لگا، میں بچ گیا چونکہ آرام سے جا رہا تھا۔ اگر تیز جاتا پھر کہتا کہ یہ میری اینک ٹوٹ جاتی ہے، اینک آنکھوں پر نہیں۔ میں نے کہا آرام کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا یہ شیشہ بچ گیا، اگر تیز ہوتا تو یہ شیشہ ٹوٹتا۔ کئی بار یہ شیشہ ٹوٹتا اگر تیرے اندر تیزی ہوتی، تیرا سر پھٹتا، تیرا ہاتھ زخمی ہوتا، پاؤں لنگڑا بن جاتا، تو مال میں نقصان اٹھاتا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی۔ اگر تیرے اندر قرار نہیں تو ضرور حادثے میں آ جائے گا۔ آرام، وقار، تؤونت، عربی میں کہتے ہیں تؤونت، یہی انات تؤونت سے مانا قرار، عجلت نہیں، جلد بازی نہیں، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جس بچے میں حلم ہے، جس بچے میں قرار ہے، سمجھو محبوب پروردگار ہے، نیک کردار ہے، پرہیزگار ہے۔ جس میں جلد بازی عجلت ہے، سمجھو شیطان کا بھائی ہے، اس کے اندر برائی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو سامنے یہ باتیں بتائیں، فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ والرسول، الحلم والانات۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ صفتیں میری محنت سے مجھے ملی ہیں یا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے خود دیا اپنی طرف سے، یہ جبلت ہے؟ یہ میری محنت ہے یا جبلت ہے؟ حضور سے پوچھا، حضور یہ جو دو صفتیں مجھے ملی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ محنت یا جبلت؟ جبلت منا قدرتی طبیعت، اللہ نے مجھے بنایا اسی طرح۔ حضور نے فرمایا یہ جبلی صفتیں ہیں، کسبی صفتیں نہیں، یہ جبلی، اللہ نے فطرتاً تجھے اس طرح بنایا۔ پھر کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی الذین یحبہم اللہ ورسول، اللہ کا شکر ہے جو مجھے ان صفتوں پر بنایا جس کو اللہ اور اس کا پیغمبر پسند فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے اچھی صفتیں عطا کی، یہ اس کا فضل ہے۔ جس کو جب حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے حلیم بنایا، ایسا نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر محنت کی پھر حلیم بنے۔ کبھی محنت سے آدمی کو حلم ملتا ہے اور کبھی فضل خداوندی سے حلم ملتا ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر فضل ہو اس کا پھر بھی اپنے دوستوں کی طرف اس کو بھیجتا ہے۔ اللہ چاہے کہ میں اس کو حلیم بناؤں، پھر اس کو نیکوکاروں کی طرف بھیج دے گا، پھر ان کی صحبت میں اس کو رکھے گا، پھر وہ مجبوراً ادب بھی کرے گا۔ درگاہ رحمت پور شریف میں اپنے والد گرامی علیہ رحمہ کے ساتھ آتا تھا۔ حضور جب آتے تھے تو مجھے لے کر آتے تھے۔ وہاں ایک آدمی تھا، لوگ بھی اس کو جہاں اجتماع پر، ماہانہ اجتماع پر آتا تھا، وہ صدری پہنتا تھا اور بہترین کلہ باندھتا تھا، اپنے آپ کو جو پیر نہیں خلیفہ اس طرح بناتا تھا، اور ویسے بھی وہ لنگر میں حکم کرتا تھا یہ کام کرو یہ کام کرو۔ تو میں نے اس کو کہا خلیفہ صاحب کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں یا کوئی کام۔ تو اسی دوران ماہانہ اجتماع میں 2 یا 3 دفعہ میری زبان سے لفظ خلیفہ نکلا، اس کو آیا غصہ،
اس آدمی کو غصہ آیا کہ یہ مجھے خلیفہ خلیفہ کیوں کرتا ہے. مجھے کیا پتا یہ خلیفے کو پسند نہیں کرتا. خلیفہ کا لفظ تو اچھا ہے لیکن اس کو تکلیف پہنچی اس لفظ سے. مجھے تو محسوس نہیں ہوا لیکن اس نے کیا غصہ. چلتے چلتے میرے والد صاحب کو جا کر دیکھ لیا. میرے والد صاحب کو کہا کہ یہ آپ کا بچہ نہیں، یہ بڑا شریر بچہ ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، مجھے بہت اس نے پریشان کیا ہے. مولوی صاحب خیر ہے، کیا بات ہے، کیا بات؟ مجھے بار بار کہتے خلیفہ 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 خلیفہ. تو پھر میرے والد صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں اس کو ہدایت کروں گا، اگر آپ کو تکلیف ہے میں اس کو لے کر آپ سے معافی مانگے گا، آئندہ آپ کو خلیفہ نہیں کہے گا. پھر نہیں اس کو سمجھاؤ یہ تیرا بیٹا نہیں، مجھے بار بار خلیفہ کہتا ہے. میں نے دیکھا سائیں آیا میرے پاس، مجھے کہا، پکڑ لیا مجھے، کہا کہ تو نے فلاں آدمی کو کیا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں کیا کیا اس نے. پھر بتایا کہ وہ تیرے اوپر بہت غصہ ہے اور وہ کہتا ہے یہ مجھے بار بار خلیفہ کہتا ہے. میں نے کہا اس کو خلیفے کا لفظ کہا ہے میں نے اس کو، اور برا لفظ نہیں کہا، صرف خلیفے کا لفظ کہا ہے. انہوں نے کہا تیرے خلیفے کو اس نے برداشت نہیں کیا، بڑا غصے میں ہے، ابھی اسے معافی مانگو ورنہ جیسے شور مچائے گا، سب کو بتائے گا. یہ غصے میں ہے، اب غصہ ہے، بردبار نہیں، غصے میں ہے، یہ چپ نہیں کرے گا، یہ سب کو بتائے گا، شور مچائے گا. عجیب و غریب باتیں. میں نے کہا آپ کی مرضی. کہ ٹھیک ہے آؤ. مجھے لے کر گیا اس آدمی کے پاس. اس کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے. اب کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس پر جو سزا رکھو اس کو سزا کرو یا معافی مانگو. میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو. وہ پھر ہنسنے شروع کیا کہ نہیں بس میں نے معاف کیا، پھر معاف کیا، بس ٹھیک ہے. کمال ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو خلیفے کے لفظ کو برداشت نہیں کیا اور اتنا غصہ کیا، جا کر باپ کو بتایا. والد صاحب کا تو یہ کمال تھا کہ اپنے بیٹے کو پکڑا اور پھر اس کو لایا اور پھر اسے معافی طلب کرنے کے لیے کہا. پھر اس بیٹے نے معافی مانگی اور چلو اس نے معاف بھی کیا. لیکن آپ ایک صفت سنیں کہ اس کو غصہ کتنا آیا. اللہ کا بندہ، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں اگر کسی غلطی اس کو کرنے بیٹا آئندہ مجھے خلیفہ نہ کہو، یا لوگ محسوس کریں گے یا میں خلیفہ نہیں ہوں، ایک بات کہے گی یا میں خلیفہ نہیں ہوں. آپ نے ڈیزائن ایسا بنایا کہ خلیفے ہو تو پھر لوگ آپ کو خلیفہ کہیں گے. آپ اپنی شکل صورت ڈیزائن ایسا نہ بناؤ کہ خلیفہ نہ لگو. جبہ ایسا، پگڑی ایسی باندھی ہے، رومال ایسا، اور لوگوں کو حکم کرتا ہے یوں کرو یوں کرو، تو چھوٹا بچہ تو آپ کو خلیفہ ہی کہے گا اور کیا کہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے، کسی کو بچپن میں حلیم بناتا ہے، کسی کو محنت کے بعد حلیم بناتا ہے. میں آپ کو صرف اگر ایک سبق پڑھاؤں بھی، سبحان اللہ، قرآن کی یہ آیتیں ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسماعیل کے لیے فرمایا کہ اسماعیل حلیم بیٹا ہے، اور ہم نے ابا کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو بیٹا حلیم مل گیا ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے بیٹے کو اول تو بری صحبت سے بچاؤ، شیعوں کے پاس نہیں چھوڑنا. شیعہ لوگ گمراہ فرقہ ہے. آپ اس کو غیر مقلدین کی صحبت سے بچائیں گے، غیر مقلد کی صحبت میں گیا ہلاک ہو جائے گا. آپ کا بیٹا اگر بد مذہب میں چلا گیا گمراہ ہو جائے گا. اپنے بچوں کی حفاظت کریں، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے موافق ہو. ایک اس کے بعد پھر آپ کا بیٹا قرآن و سنت کا بقدر کفایت علم تو رکھے، اس کو پتہ چلے قیامت کا، قرآن کا، نبیوں کا، اسلام کا کچھ نہ کچھ علم تو ہونا چاہیے. بے خبر جاہل بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا، پھر غلط بولے گا، غلط کرے گا، اس کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا. پھر نماز کا پابند بن جائے، اس پر اتنی محنت کرو کہ 5 وقت فرض نماز کا ادا کرنے والا ہو. ایسا بیٹا نہ ہو کہ بے نماز ہو، تو بڑا تیرے لیے خطرہ ہے. پھر یہ تو حلیم نہیں ہوا، یہ تو لئیم ہوا. لئیم، حلیم نہیں، لئیم. اللہ کا بندہ بیٹا نمازی نہیں پڑھے، استغفر اللہ. بیٹا نمازی ہو، پھر بیٹا حلال روزی کھانے والا ہو. اللہ اس کو اپنے خزانے سے دے یا خود کما کر کھائے، محنت کر کے حلال روزی کھاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا حق پورا کرتا ہے، بردبار ہے بیٹا، صبر والا ہے بیٹا، شکر والا ہے، تیرے حکم کو سن کر عمل کرنے والا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں مزاج تبدیل ضرور ہے، رائے تبدیل ضرور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھا کرو، بڑی بڑی باتوں میں وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ تیرا بیٹا عقیدے میں اچھا، تیرا بیٹا بد مذہب نہیں، تیرا بیٹا اہل سنت والجماعت میں ہے.
تیرا بیٹا نمازی ہے، تیرا بیٹا حلال روزی کما کر کھاتا ہے، تیرا بیٹا اپنے بیوی بچوں کا حق پورا کرتا ہے، اور تیرا فرمانبردار خدمت گزار ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو؟ سبحان اللہ۔ باقی اگر تیرا بیٹا علم بھی رکھے، پھر تقوی بھی رکھے، پھر محبت الہی بھی رکھے، پھر تیری محبت میں فانی ہو، ادب میں کمال رکھے، نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہے، نبی کی سنت شریعت کو اپنائے، اور جتنا ہو سکے تبلیغ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی موافقت کرے، یہ تو ولی اللہ بیٹا ہے، یہ تو ولی اللہ ہے۔ پھر تجھے مبارک ہو، یہ وہی حلیم بیٹا ہے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے غلام حلیم عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ بیٹے کی عمر کام کو پہنچ گئی، ابا کو اب مدد کرے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے بیٹا بڑا ہو، مدد کرے کام میں، ضرورت ہے کام کی، کام میں مدد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ مطلب معلوم ہوا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، نبی تھے سمجھ گئے بس کام کرنا ہے، خدا کا جو حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، مشورہ دو، کیا تیری رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں تو تجھے ذبح کروں گا، اس کا حکم ہے مالک کا، تو اپنی رائے بتا۔ واہ ابراہیم کمال، خدا کا حکم ہوا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا۔ بڑا مشکل کام ہے، اطاعت، اتنی اطاعت، نفس سے خالی اطاعت سے بھرپور حکم آیا بیٹا ذبح کرنا۔ بیٹا کا کمال دیکھو، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو تجھے حکم کیا جا رہا ہے کرو، بس مجھے نہ دیکھو، حکم ہے نا اس کا، کرو کرو۔ بڑی قربانی ہے بیٹے کی، بڑی قربانی۔ بیٹا بے فرمان، ابا کچھ کہے بے فرمان، دین کا کام کہے پھر بھی بے فرمان۔ آج کل کئی لوگوں سے سنا کہ ابا کو گالی دیتا ہے بیٹا، ابا کو گالی دیتا ہے، استغفر اللہ۔ ابھی کسی نے سنا کہ امی کو آ کر مارا بچے نے، حرام ہے مارا، کافر ہو اماں پھر بھی مارنا حرام ہے۔ امی کافر ہو یا ابا کافر ہو، بے نماز، چور، زانی، شرابی کافر ہو، پھر بھی بیٹا تھپڑ مار نہیں سکتا۔ دیکھو شرعی مسئلہ دیکھو، ابا زانی، چور، بے نماز، شرابی کافر ہے، پھر بھی بیٹا تھپڑ مار نہیں سکتا، تھپڑ گالی نہیں دے۔ بیٹھ کر نصیحت کرو، ابا کو نصیحت کرو، ہدایت کرو، قرآن سناؤ، حدیثیں سناؤ، خدا کا عذاب سناؤ، پھر ثواب کی رغبت پیش کرو، ہدایت کرو، لیکن مار نہیں سکتا، گالی بھی نہیں دے سکتا، نہ گالی دے سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، صرف اچھی بات سنا سکتا ہے۔ نفس کے لیے، دنیا کے لیے تھپڑ ٹھکا۔ میں تو کہتا ہوں ایسا بیٹا کامیاب کبھی نہیں ہوگا زندگی میں، رحمت کا دروازہ بند۔ اس بیٹے پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ پھر سنو، لعنت مانا رحمت کا دروازہ بند، رحمت نازل ہوتی نا، اس کا دروازہ ہوتا ہے، دروازہ بند، خدا کی رحمت اس پر نہیں آئے گی، رحمت کا دروازہ بند، اس کو کہتے ہیں لعنت۔ لعنت مانا خدا کی رحمت کا دروازہ بند ہے، اس پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ ملعون، ایسا بے فرمان دھتکارا ہوا کہ خدا کی رحمت سے بے نصیب ہے، یہ ملعون، لعنت خدا کی رحمت سے بند ہے۔ استغفر اللہ۔ صبر ہو تو پھر لاٹھی نہ مارے، صبر ہو تو تھپڑ نہ مارے، صبر ہو کہ منہ کو بند کرے، صبر ہے نہیں، جلد بازی، تیزی میں بڑا، نفس کے لیے پھر مارے گا۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اب بھی میرے پاس ایک فیصلہ آیا اور بیٹا بڑا بے ادب ہوا، مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی بیٹے کو ڈانٹا، پھر ڈانٹا، تیز ہو کر ڈانٹا اس کو۔ تو اتنا بے ادب ہے، بے فرمان بے ادب، میرے پاس آیا فیصلے کے لیے، پہلے تسلیم کیا، صحیح جو تو فیصلہ کر، میں نے فیصلہ کیا، ابھی تو انکار کرتا ہے، بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے امیر بھی بنایا، مجھے حاکم بنایا، یہی کہا تھی جو تو فیصلہ کر، اور میں عالمانہ فیصلہ کر رہا ہوں، قرآن و سنت کے موافق فیصلہ کر رہا ہوں، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی؟ باپ کو یہ لفظ کہتا ہے۔ یہ آدمی خوشی کی زندگی نہیں دیکھے گا، سکون نہیں پائے گا، رحمت کا دروازہ اس سے بند ہے۔ اللہ
اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے رضا بر قدر، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں، بس جو حکم ہے کرو، اس کا حکم ہے نا، خوش ہوں میں، راضی ہوں۔ بیٹا وہ جو راضی بالقدر ہو، تقدیر الہی پر راضی ہو، یہ ولی اللہ بیٹا ہوتا ہے، رضا بر قدر والا۔ یا ابت کہہ کر کہا کہ ابا میں تیرا ادب والا ہوں، تیری محبت میں ہوں، بس تیری رضا میری رضا، تیرا ارادہ میرا ارادہ، میں ہوں مرید تو ہے مراد، جو چاہتا ہے کر۔ یا ابتا میں فنا پھر رسول ہے، اپنے شیخ مقتدا کی محبت میں فنا ہونا ہے۔ افعل ما تؤمر میں رضا بالقدر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب تو مجھے پائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہے تفویض، تکبر نہیں، میری طاقت نہیں ابا، میری طاقت نہیں، اگر اللہ نے چاہا میں نے اپنے سارے کام اس کے حوالے کیے۔ تفویض، تسلیم۔ من الصابرین، مجھے صبر والوں میں انشاءاللہ پائے گا، صبر والوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو صبر والے ہوں۔ صفتیں دیکھو نا، انشاءاللہ میں تفویض و تسلیم ہے، من الصابرین میں صبر ہے۔ یا ابت میں محبت شیخ ہے، افعل ما تؤمر برقدر ہے، رضا برقدر اللہ والوں کی صفت ہے، تفویض و تسلیم اللہ والوں کی صفت ہے، صبر اللہ والوں کی صفت ہے، بنیاد محبت شیخ میں فنائیت اللہ والوں کی صفت ہے۔ ایک آیت کے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ قرآن مجید کا انداز تو دیکھو، انشاءاللہ کو بھلایا نہیں، انشاءاللہ کا لفظ بھی لایا، صابر کا لفظ لایا، افعل ما تؤمر، اللہ والوں کی صفتیں جی۔ اچھی صفتیں پیدا کرو، میں آپ کو یہی سبق دے رہا ہوں، اچھی صفتیں پیدا کرو، اچھی صفتوں سے آپ اللہ والے بنیں گے۔ ہمارے زمانے میں لوگ پھر تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، بات تسبیح تو پڑھتے ہو، تسبیح کا اثر بھی تو حاصل کرو، صبر بھی تو لاؤ، عاجزی بھی تو لاؤ۔ تسبیح تو پڑھتے ہو لیکن عاجزی بھی تو لاؤ۔ تسبیح پڑھتا ہے بیوی کو گالی دیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اماں کو گالی دیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے لڑتا ہے، صبر ہے ہی نہیں، قرار ہے ہی نہیں، جلد بازی، جھگڑا، فتنہ، گھر کو دوزخ کا ٹکڑا بنا دیا۔ گھر کو جنت کا ٹکڑا بناؤ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا ہے قرآن کے صدقے۔ الحمدللہ اللہ نے فقیر کو فرزند بھی ایسے دیے، مجھے فرزند میں تکلیف نہیں، فرزند میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پھر یہ فقیر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ پوری بستی نہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ شکر ہے خدا کا۔ صبح نماز پر فقیر کو دیکھتا ہوں جی ٹھنڈا ہوتا ہے، فقیر کو دیکھ کر جی ٹھنڈا ہوتا ہے، جماعت کو دیکھتا ہوں جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے اندر خود بھی صبر ہے، جلد بازی میں نہیں، تو فقیر کو بھی تنگ نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے ایک گھر نہیں، یہ پورا شہر، یہ پوری بستی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پوری بستی یہ جنت کا ٹکڑا ہے، خوشی کا گہوارہ ہے۔ فقیر اگر قرآن کا درس ہے، قرآن کی موافقت ہے تو پھر خوشی ہے، اگر قرآن کی موافقت نہیں، ایک گھر بھی دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ محلہ کیا، ایک آدمی نے کہا سی فلاں محلے میں ہر گھر والا دوسرے گھر سے ناراض ہے، پھر ابھی کیا گھر کے اندر 3-4 آدمی سب ایک دوسرے پر ناراض ہیں، ایک گھر کے اندر 3-4 آدمی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ اس سے ناراض، اس سے، ایک گھر کے اندر 3-4 آدمی سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بستی والے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے پوری بستی ہم سب ایک دوسرے سے خوش ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے ہمیں؟ گھر کیا، پوری بستی ہے، ہم سب ایک دوسرے سے خوش ہیں، کسی کو تنگ کرتے نہیں، بلا وجہ بوجھ رکھتے نہیں، جلد بازی کرتے نہیں، صبر والے ہیں، تفویض والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، پوری بستی ہم ایک دوسرے سے خوش ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے عطا کرے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ اسماعیل تیری صفتیں، واہ اسماعیل تیرا کمال، واہ اسماعیل
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ، صبر والے دنیا میں بہت ہیں، یہاں یہ بھی عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے۔ صبر والے اور ہیں، مجھے بھی ان میں سے ایک پائے گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صابرہ نہیں کہا، یوں کہنا تھا ستجدنی انشاء اللہ صابرہ، یہ صحیح تھا لیکن عاجزی کی۔ من الصابرین، صبر والے بہت ہیں، مجھے بھی ان میں سے ایک پائے گا۔ واہ، ایک ایک لفظ کا انداز، یہ ہے قرآن مجید کا کمال۔ لفظوں کا کمال بھی ہے، معنی کا کمال بھی ہے، شریعت کا کمال بھی ہے، طریقت کا کمال بھی ہے۔ یہ مزہ آپ کو تب آئے گا جب اللہ کا ذکر روزانہ مراقبہ کر، ایک ٹائم بنا مراقبہ کر، نماز حضور قلب سے پڑھ، دنیا کا حرص دل سے نکال، پیسے کا ہونا نہ ہونا برابر، خوب محنت کر، پیسہ کما، محنت کر، غم نہ کر، محنت کر، غم نہ کر۔ ٹریکٹروں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھتا ہے محنت کر، غم نہ کر، یہ اللہ والوں کا لفظ ہے۔ محنت کر، محنت کر، کاروبار میں محنت کر، غم نہ کر، غم اللہ کے دین کا کر، ذکر کر، اس غم کی جگہ پر ذکر کر، آخرت کی فکر کر، فکر، غم نہ کر۔ غم کرے گا تو طبیعت میں پھر فائدہ تو ہے ہی نہیں غم میں۔ محنت کرنا، غم کی وجہ سے کام بھی تیرا نہیں چلے گا۔ غم ہے نہیں تو خوش ہے تو الحمدللہ، اللہ نے جتنا دیا شکر ہے اس کا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا تو جتنا دیا ہے، خوب محنت کر، محنت کر۔ ماہانہ اجتماع میں لازماً شرکت کر، خود بھی آ، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ دوسروں کو دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، ابھی عید آ رہی ہے، سب کو عید کا بھی خرچہ ہے، دل چاہتا ہے میں سب کو کپڑے لے کر دوں، لیکن میرا کام یہ، میں آپ کو قرآن سمجھاتا ہوں، نبی کی حدیثیں، اچھی صفتیں، یہی ہمارا کام ہے کہ آپ کو اچھے کام، اچھی صفتیں، انسان اچھا ہو اس میں اچھی صفتیں آئیں، اچھی صفتیں آنے سے انسان اچھا بنتا ہے۔ میں آپ کو اچھی صفتیں سناتا ہوں، قرآن کے وہ لفظ سمجھاتا ہوں جن میں صفتوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، ماشاءاللہ، واہ بیٹا واہ، کمال ہے، بہترین جواب دیا۔ افعل ما تؤمر، ابا جو چاہے کر، اجازت ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے تسلیم کیا۔ اللہ آزما رہا ہے، دیکھ رہے کہ محبت والے ہیں یا نہیں، سچے ہیں نہیں، جان دیتے ہیں نہیں دیتے۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پیر بھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ خود بخود بھی لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ کھوٹا ہے۔ یہ ہمارے فقیر عبدالشکور کو دیکھو، وہاں اس کی سرکاری نوکری ہے پنجاب میں، ٹی وی لنڈان میں، اس کو 2 مہینے کی چھٹیاں، گرمی کی چھٹیاں، کہا سی میں یہاں دربار میں رہوں گا، 2 مہینے یہاں لنگر میں رہوں گا، لنگر کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ہمیں بھی ضرورت تھی خدمت کی، یہ بیچارہ آیا، دن رات کام کر رہا ہے یہاں، خدا واسطے بغیر پیسے کی، اللہ نے اس کو بھیجا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، خدا واسطے آیا، اب خدا واسطے لنگر کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، فضل ہے، محبت کی علامت ہے۔ رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ہم نے نہیں آزمایا، خود بخود آزمائش میں آ گیا جی۔ ویسے بھی یہ سچا بندہ ہے، اس کو پہلے سے بھی ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ ظاہر ہوا نا، ظاہر اس کی محبت ظاہر ہو گئی نا۔ ایک کھوٹا آدمی اس کو کہو بھی کام کرو نا، گم ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اللہ کا بندہ، آپ کام نہیں کرے گا کون کرے گا؟ آپ تو کام کریں گے، 10 منٹ کام کرو، 20 منٹ کام کرو، جتنی توفیق ہے۔ جانی خدمت کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، جانی خدمت کرو گے تو آپ کا حصہ ہوگا، جانی خدمت نہیں کرو گے تو آپ کا حصہ کیسے ہوگا؟ آپ کو فیض کیسے ملے گا؟ دل میں قرار کیسے آئے گا؟ جانی بھی خدمت کرنی ہے، مالی بھی خدمت کرتی ہے، زبانی تعریف کرنی ہے، دل میں جذبہ رکھنا ہے، جذبہ، دل میں جذبہ رکھنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اپنے پیر کی مدح ثنا کرنی ہے، خوب کام کرتے رہیں گے، پھر فیض آتا رہے گا، نفس مرے گا، باطنی راستہ کھولے گا، قرب ملے گا، آپ ولی اللہ ہوتے جائیں گے۔ حضرت خواجہ سراج الدین علیہ رحمہ کا مرید تھا، ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، پیر سے اس کی سچی محبت تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی جو ہے نیچے بہ جاتا تھا، لنگر کی زمین خشک، اوپر زمین تھی، سامنے پہاڑ تھا، پانی نہیں آتا تھا۔
کہتا تھا کہ پانی میرے پیر کی زمین کو نہیں لگتا، یہاں پانی آتا، پھر گندم ہوتی، فصلیں ہوتی، یہ فقیر کھاتے، اللہ اللہ کرتے، لنگر کے لیے خدمت ہوتی۔ اس کو درد ہوتا تھا کہ کیسے پانی آئے لنگر کی زمین، پانی نیچے بہہ جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ ایک دن اس نے ٹیکم اٹھایا، کھاری ٹوکری، وہ پہاڑ کو کاٹنے لگا کہ یہاں سے پہاڑ کو کاٹوں گا تو پانی سیدھا آئے گا لنگر کی زمین کو، یہ پہاڑ ہے نا اس کی وجہ سے پانی نہیں آتا، پانی نیچے جاتا ہے۔ ہاں سے آ کر وہ ٹیکم مارتے، پہاڑ کو کاٹتا ہے، ٹوکری میں ڈال کر دور پھینکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں پھتو فقیر خیر ہے، کیا کر رہے ہو؟ پھتو کہتا ہے جی یہاں سے میں کاٹوں گا اس کو، پانی آئے لنگر کی زمین کو آباد کرو۔ لوگ حیران ہیں، کہتے پہلے سنتے تھے پاگل دنیا میں، اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاگلوں کو، پہاڑ کیسے کاٹے گا، پھر کیسے پانی آئے گا، پھر کیسے پانی ادھر پہنچے گا؟ چریا آدمی۔ پھتو کہتے ہیں چریا کہو، پاگل کہو، جو بھی کہو، مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر پہاڑ توڑنا ہے، پانی لنگر کی زمین کو پہنچانا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں عاشق، واہ، پیر کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا، ایسے بھی ہیں۔ دن رات کام کرتا ہے، ٹائم نہیں اس کے لیے۔ صبح 8 بجے شروع، بار بار ٹائم دیکھے گا، 5 نہیں ہوئے 5 بجے چھٹی کریں گے۔ اللہ کا بندہ، عام کام ہے، ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی صحیح ہے، لیکن لنگر کے کام میں تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ کبھی سویرا ہو، کبھی دیر آؤ، تھک گئے جاؤ تو لیٹ جاؤ، پھر تبھی سے رات کو اٹھو کام کرو۔ رحمت پور شریف میں ساری رات لوگ کام کرتے تھے، ساری رات۔ فقیر رات کو مٹی اٹھا کر مسجد میں ڈالتے، رات کو، ساری رات۔ سبحان اللہ۔ پھتو فقیر سارا دن کام کرتے، ساری رات کام کرتے 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 اللہ کی شان، خدا کی مدد، اس کے شامل حال، محبت کا نتیجہ، درد دل کا ثمرہ، پورے پہاڑ کو اس نے توڑ دیا۔ مارتے 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 پہاڑ سارا توڑ دیا۔ ایک دن آیا، پانی سیدھا لنگر کی زمین کو پہنچ گیا۔ بارش جو ہی پانی اوپر سے آیا، سیدھا لنگر کی زمین کو۔ لوگ حیران ہوئے، یار کمال ہے، یہ کوئی معجزہ ہے، کرامت ہے، کیا ہے؟ پیر سراج الدین نے فرمایا، میں بھی خود حیران ہوں، میں بھی سمجھتا تھا ہے تو کام بڑا مشکل، لیکن پھتو کا یہ کمال ہے، اس کی محبت کا کمال ہے۔ فرشتے بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہوں گے، فرشتے پانی پہنچا دیا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ ولایت کا مقام صرف علماء کے لیے خاص ہے، عالم ولی اللہ بن سکتا ہے، لیکن اب سمجھا اگر عالم نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ولی اللہ بناتا ہے۔ پھتو کا دل اس مقام پر ہے کہ جو اللہ والوں کا دل ہے، اللہ والوں کا، اس کا دل اسی مقام پر ہے، قیامت کے دن یہ اللہ والوں میں شمار ہوگا۔ بس فقیر، مجھ پر بھی شرن لازم ہے، میں بھی مجبور ہوں اپنی طبیعت پر، ویسے تو خلافت دینی چاہیے اس کو جو عالم ہو، لیکن آج میں اپنی طرف سے اس پھتو فقیر کو جو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، خلافت بخشتا ہوں۔ فقیر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے رہو، پیر کی محبت کا درس دیتے رہو، شریعت کے سبق دیتے رہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ پھتو فقیر پیر بن گیا، یہ سب کو اب ذکر بھی سمجھاتا ہے اور ان کو شریعت کا درس بھی دیتا رہتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، یار میں سعودی پہنچ گیا حج پر، میں جو حرم کے قریب آیا تو بڑا لوگوں کا مجمع تھا، مجمع۔ میں پوچھا کون سے؟ کہا ایک پاکستان سے ایک بزرگ آئے ہیں، اس کا مجمع ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ پرانے زمانے کا پھر دور کچھ اور تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون سا پیر ہے پاکستان کا، چلتے چلتے زیارت تو کروں۔ میں جو قریب آیا زیادہ دیکھا، اڑے یہ پھتو فقیر ہے، وہی پھتو فقیر ہے۔ میں اس کو پہلے جانتا تھا، بعد میں اس کا نام سائیں فتح محمد ہو گیا، اس کا نام تھا فتح محمد، لوگ اس کو پھتو پھتو کہتے تھے، پھر مشہور ہوا سائیں فتح محمد۔ اب یہ سائیں فتح محمد حرم شریف میں بیٹھے ہیں، اردا گرد لوگ اس کے بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوئے، سبحان اللہ تیری شان، وہی پھتو آج سائیں فتح محمد بن گیا۔ پیر سے محبت کرنا، خدمت کرنا، پہاڑ توڑ، یہ نفس تیرا ٹوٹے، یہ نفس بھی تو پہاڑ ہے نا، اسی نفس کو توڑنے کے لیے پھر ظاہری بھی ایک توڑنے کا کام کر کہ اندر کا پہاڑ ٹوٹے، اندر کا پہاڑ ٹوٹے گا تو پھر عرش عظیم کا پانی آئے گا نا، عرش عظیم کا پانی آئے گا، پھر تیرے اندر صبر آئے گا، پھر تیرے اندر رضا برقدر، پھر تیرے اندر عاجزی، پھر تیرے اندر بردباری، پھر تیرے اندر درگزری، پھر تیرے اندر پیار، پھر تیرے اندر اچھی صفتیں، اچھا کردار، پھر گھر جنت کا ٹکڑا، پھر محلہ، پورا شہر جنت کا ٹکڑا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے تسلیم کیا، ابراہیم اسماعیل دونوں نے مان لیا، اللہ جو تیرا حکم۔ اللہ بہت خوش ہوا،
ابراہیم نے بالکل لٹایا، منہ نیچے کیا، چھری خوب چلائی اچھی طرح. ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. امتحان تھا بڑا لیکن تو کامیاب ہوا، اور ہم اسی طرح محسن کو بدلہ دیتے ہیں. جو محسن ہوگا اسی طرح بدلہ دیں گے. جنت سے دمبا آیا، دمبا ذبح ہوا، ابراہیم کامیاب ہوا، اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہوا، قیامت تک اللہ نے ان کا نام آباد کیا. ہمیں سبق ملا کامیاب وہ ہوتا ہے جس میں محبت ہو، جس میں محبت ہو. کامیاب وہ ہوتا ہے جس میں صبر ہو. کامیاب وہ ہوتا ہے جو بردبار ہو. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر جان دینے والا ہو. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر سے سچا ہو، پیر کی اطاعت میں کہے جو کچھ حضور چاہتے ہو کرو، بس تجھے اجازت ہے. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس ہے. خضر نے کہا تجھے صبر تو نہیں ہوگا میرے پاس. کامیاب ہوگا جس میں صبر ہو. موسیٰ نے کہا صبر کروں گا، صبر کروں گا. لیکن صبر نہیں ہو سکا. وہ نبی تھے، اس کے بعد علم تھا، صبر نہیں ہو سکا، جدائی آ گئی. صبر نہیں ہوا تو جدائی آ گئی. بھلائی کے لیے صبر چاہیے. صبر کرتا تو زیادہ عرفان پاتا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کا ذکر بہت کریں، نبی کی شریعت پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ روزی میں محنت کریں. ہمارے غریب ہیں بیچارے سادے. آج آخر زمان ہر چیز مہنگی ہو گئی، سامان مہنگے. غریب کیا کریں؟ ایک تو کام نہیں، کاروبار. ذمہ دار ہمارے یہی وزیر ہیں جو ہمارے بادشاہ ہیں، صدر ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. لشکر کے لیے، عوام کے لیے وہ قانون ایسا بنائیں، نظام ایسا بنائیں عوام خوش رہیں، ان کو خرچہ پورا ملے، بیچارے فارغ ہو کر نمازوں پڑھ سکیں، کچھ گھر میں خوشی کے دن بھی گزار سکیں. سب بیچارے بجلی زیادہ، گیس زیادہ، پانی کا بھی خرچہ، ذرا خرچے کے ساتھ بیچارے کیا کریں؟ کام ایک ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، لوگ مجبور ہوتے ہیں چوری کرنے پر. تقویٰ پھر ختم ہو جاتا ہے. فقیر اگر صبر میں گزارے گا، شریعت نے ہر مرحلہ پر آپ کے لیے بتایا. بالکل گھر میں روٹی بھی نہیں، پھر جاؤ مانگو، میرے گھر میں آج روٹی نہیں، مجھے اتنا دو کہ آج میں روٹی کھا سکوں. دوسرا دن پھر نہیں آ، اگر روٹی ہے تو ٹھیک، پھر دوسرے دن دوبارہ مانگو. پھر کام بھی تلاش کرو، نہ ملے پھر مانگ کر کھاؤ. شریعت نے آپ کے لیے راستے بنائے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے دوستوں کو خوش رکھے، اللہ ان کو حلال روزی کو شہادت دے، حلال روزی کے راستے بنے. ہمارے بادشاہوں کو اللہ ہدایت کرے، حکمرانوں کو رب تعالیٰ ہدایت کرے، ہمارے وزیروں کو ہدایت کرے، پاکستان کے امیروں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، قرآن سنت کا علم دے، فہم دے، دانائی دے، ان کو حکمت دے، عوام کی خدمت کرے، عوام کو خوشحال رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کو، مرد عورتوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، حلال روزی کو شہادت دے، ان کے کام میں برکت فرمائے، گھر میں برکت فرمائے، مراقبہ کرنے کی توفیق دے، تبلیغ کرنے کا جذبہ دے. ماہانہ اجتماع میں ضرور شریک ہو جائیں. ماہانہ اجتماع میں اگر پاؤں پر نہ آ سکیں، سر کے بل آئیں، پھر بھی جہاں تشریف لائیں. شکر ہے، دوستوں کو دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں. دوست بیچارے کہاں سے تشریف لاتے ہیں. رب آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.